لوگ قانون ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ لوگ خود انصاف کیوں چاہتے ہیں؟ دو تین ریزنز ہیں اس میں جو میجر ریزنز ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی اس میں ریزنز ہیں، لیکن دو تین ریزنز یہ ہیں کہ لوگوں کو توقع نہیں ہے کہ ان کو لوور کورٹ سے انصاف ملے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جناب پولیس سے انہیں کوئی توقعات نہیں ہے، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ تھانے میں جا کے یا کچہری میں جا کے اگر کوئی چیز رپورٹ کی جائے گی یا انصاف مانگا جائے گا تو وہاں پہ نہ تو ان کو انصاف ملے گا، نہ تھانے میں ان سے کوئی ان کو ریلیف ملے گا۔ سو اگر اس کا شارٹ کٹ وہ ڈھونڈنے پہ نکلتے ہیں تو پھر وہ یہی ہوتا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹنڈو آدم میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جناب وہاں پہ قانون ہاتھ میں لیا گیا، اور ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیے کہ ایک قانون ہے، قانون نسواں، جس کی وجہ سے پروٹیکشن ملتی ہے کہ جناب چار دیواری کے اندر اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس میں پولیس بارجن نہیں کر سکتی، خود گھس نہیں سکتی، جیسے کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ جناب براثلز پہ ریڈ ہوتی تھی اور کئی جگہوں پہ زیادتی بھی ہوتی تھی پولیس کی طرف سے، اور پولیس جان بوجھ کر اندر گھس جایا کرتی تھی چار دیواری کے اندر، اور فورسفلی گھس جایا کرتی تھی چار دیواری کے اندر، اور وہاں پہ کچھ انوسینٹ لوگ بھی پکڑے جاتے تھے، اور اس طریقے سے سکور بھی سیٹل کیے جاتے تھے، چاہے وہ نچلے لیول پہ ہوں چاہے وہ اوپر والے لیول پہ ہو، اور سکور بھی سیٹل کیے جاتے تھے تھرو پولیس، اور کسی نہ کسی کو بیچ میں رگڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ حالات جو بن گئے ہیں اس وقت کہ ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ وہ خود قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور اسی وقت فوری طور پہ انصاف اس کو مل جائے، وہ خود ہی انصاف کر دے، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ فرزانہ باری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اس وقت چینجز آ رہی ہیں معاشرے میں، اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہیں یا یہی وجہ ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ دیکھیے آئی ایم فائن جی، تھینک یو۔ جی آپ نے سن لیا ہوگا جو ہم کیوں چینجز کیوں آ رہی ہے، ایسے ہر بندہ کیوں چاہتا ہے کہ خود ہی وہ انصاف دے دے دیر اینڈ دین۔ جی رانا صاحب، میرے خیال جس طرح آپ نے بات کا آغاز کیا میں اس سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی عوام کے درمیان جو ایک عمرانی معاہدہ ہے نا، جس کو ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، میں سمجھتی ہوں وہ مکمل طور پہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ دیکھیں ریاست کا جو بنیادی کام ہے کہ شہریوں کو ہر قسم کے تشدد کے حوالے سے تحفظ دینا، اور کسی بھی سماج کے اندر اگر کسی کو وائلنس یا تشدد کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو وہ صرف ریاست کو ہوتا ہے، وہ بھی وہ ایک خاص سچویشن کے اندر جو کہ عوام کی پروٹیکشن اور تحفظ کے لیے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ کیونکہ ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ بالکل غیر مؤثر ہو گئے ہیں لوگوں کو انصاف دینے میں، تو اس کے نتیجے کے طور پہ ایک افراتفری آپ کو نظر آتی ہے، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ انصاف ہمیں نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ اس کیس میں کی میں بات نہیں کروں گی، اس کی ذرا سی نوعیت فرق ہے، لیکن وہ کیسز جس کے اندر کوئی چور ڈاکو وہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس کو وہیں پہ یہ لنچ کر کے اس کو وہ مار دیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ تو پولیس کے حوالے ہو گیا تو وہاں پہ یہ یا تو چھٹ جائے گا، یا کیونکہ جس طرح سے ہمارے اداروں کے اندر کرپشن ہے، پولیٹیسائزیشن ہے، لوگوں کو یہ ہے کہ خود ہی اس کا حساب چکا دیا جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کیونکہ اس لوگوں کے اندر وہ قانون کا احترام بھی کہیں نفسیاتی طور پہ وہ ختم ہو چکا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو یہ کیس ہوا ہے خاص طور پہ جس کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہ کوئی یہاں پہ کوئی غیر اخلاقی حرکات ہو رہی ہیں، تو پھر وہ یہ ایک اور اس لیے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے سزا دیں، تو وہ جو اخلاقیات کی ٹھیکیداری ہے وہ اس میں سمجھتے ہیں جو پوری سوسائٹی کے اندر جو ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک عدم برداشت لوگوں کے اندر بڑھ رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کے ایتھکس اور اخلاقیات کی جو بیرومیٹرز ہیں وہی الٹیمیٹ ہے، اور وہی خود لوگوں کی زندگیوں میں گھس کے ان کو سزائیں دے سکتے ہیں۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے کہ اگر لوگوں کے گھروں میں گھس کے یہ کہیں کہ جی ہمیں شک ہے کہ اندر کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو رہی ہے، اور پھر اس پہ موب کا جو ایک مطلب لوگوں کا یہ اس قسم کا
ब्रूटल बिल्कुल जो है जो रिएक्शन है, मतलब वो इससे ये साबित हो रहा है कि हमारा समाजी हवाले से भी हमारा जो माशरा है वो बीमार, एक नफसियाती तौर पे बीमार माशरा बनता जा रहा है, और इसकी बहुत सारी वजूहात है। ज़ाहिर है रियासत के ऊपर बेएतमादी, लोगों का तालीम और शऊर से लोगों की नाबल्द है लोग, क्योंकि ना हमने उनको तालीम दी है, ना उनके सोचने समझने की सलाहियतें दी हैं, ना उनके अंदर हमने ये टॉलरेंस पैदा की है कि डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज के हवाले से लोगों की मुख्तलिफ सोच हो सकती है, लोगों का जिंदगी गुजारने का फर्क ढंग हो सकता है। और किसी मुल्क के अंदर कोई कानून होता है जो जिसके मुताबिक अगर कोई पूरा समाज फैसला करता है कि जो चीजें हमारी इज्तिमाई अखलाकियात के खिलाफ है, उसके लिए कवानीन मौजूद होते हैं और उसके लिए कवानीन नाफिज करने वाले अदारे होते हैं, और ये उनका काम होता है इन चीजों को देखना। तो क्योंकि मैं समझती हूँ कि मल्टीपल लेवल पे हमारी फेलियर्स हैं और उसके अंदर रियासत तो जिम्मेदार है ही है, और अब क्योंकि हमारा माशरा भी देखिए उसके असरात पड़ते हैं, कोई भी समाज जो है और उसकी रियासत वो कोई इन आइसोलेशन नहीं परवान चढ़ते। अगर रियासत की शक्ल इतनी भयानक होगी कि जहाँ रियासत खुद शहरियों को वायलेट कर रही है, उनको राइट्स नहीं दे रही, उनके बुनियादी हकूक नहीं दे रही है, उनकी डिसअपियरेंस हो रही है, उनको उठा रही है, उनके अदारे जो हैं वो करप्शन का शिकार है, तो उस रियासत की शक्ल जो है वो समाज के अखलाकियात पर भी असरअंदाज होती है। और इसी तरह समाज के जो रवैये हैं, जैसे फ्यूडलिज्म है, ट्राइबल है, जो हमारे कवानीन में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो रियासत को भी शेप अप करते हैं। तो ये समझना होगा कि रियासत और समाज का जो आपस का रिश्ता है उसमें दोनों तरफ अब हम जो है वो एक गहरे कहते हैं ना कि खड्डे में जो है गहरे कुएं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये जो आपने वाकया देखा है ये बिल्कुल एक समझ लें कि ब्रेक डाउन है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल मैं समझती हूँ फेलियर है, और फिर आपका ये सोशल फेलियर भी है। अच्छा, इन सब चीज़ों का इलाज तो चले हमें समझ आता है कि अगर इंसाफ मिलेगा लोगों को फौरी, बड़ा एक टिपिकल सेंटेंस है कि जी फौरी इंसाफ मिल जाएगा तो सब काम ठीक हो जाएंगे, लेकिन फौरी इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है सच, क्योंकि 80 to 85% केसेस जो है वो लोअर कोर्ट्स में होते हैं और हमारी 80 to 85% अवाम जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, वहाँ से तो कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा हमें। दूसरी बात आ जाती है पुलिस इतनी पोलिटिसाइज हो चुकी है, उसको कहा जाता है, एक बड़ी अच्छी गुडी पिक्चर पेश की जाती है जनाब कि डीपोलिटिसाइज कर दिया जाए पुलिस को तो सब काम ठीक हो जाएगा। अब डीपोलिटिसाइज करना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, जिस तरीके से पुलिस को हैंडल किया जाता है, जिस तरीके से पुलिस से काम करवाए जाते हैं, वो एक लंबी एक दास्तान है, उसके लिए तो कई प्रोग्राम चाहिए होंगे। लेकिन ना डीपोलिटिसाइज हो रही है पुलिस, ना इंसाफ मिल रहा है फौरी, तो फिर हम क्या इसी तरह मुआशरा दिन ब दिन गड़बड़ होता जाएगा, खराब होता जाएगा, इसी तरह गिरावट का शिकार होगा। देखिए इस वक्त जो हमारे हालात हैं उसमें राना साहब हमें इनकलाबी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर। अगर हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स नहीं इंसाफ देंगे लोगों को, तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी होगी, लोगों के अंदर ये ब्रूटलाइजेशन भी आएगी, ये तशद्दुद का इस्तेमाल जो है आप देखें, फिर ऐसे समाज के अंदर जब रियासत नाकाम होती है तो आपके इसी तरह कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो माफिया की सूरत में जन्म लेते हैं, उसमें बड़े बड़े माफियाज बनते हैं जो फिर तशद्दुद के जरिए चाहे वो मजहब की बुनियाद पे कंट्रोल करें, या ड्रग माफियाज जो हैं वो, या लैंड माफियाज हैं वो अपनी तशद्दुद की बुनियाद पर फिर पॉकेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो अल्टीमेटली कुछ शॉर्टकट तो नहीं है तो एक लंबा रास्ता है, लेकिन उसके लिए इमीडिएटली जब तक हम मैं समझती हूँ कि बहुत इनकलाबी इसमें तब्दीलियां नहीं आएंगी, जिस तरीके से इस वक्त बिजनेस एज यूजुअल अगर हम करते रहेंगे तो हम बिल्कुल एक अंधेरे वही जो मैं बात करी थी कि अंधे कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं एज अ सोसाइटी, और हमने इसमें फिर गिरना ही गिरना है। और अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि फौरी तौर पे इसके ऊपर हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और सबसे पहली चीज तो यही है कि मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के अवाम और सोचने समझने वाले जो लोग हैं, आपकी जो सिविल सोसाइटी है, आपकी इंटेलिजेंशिया है, मैं समझती हूँ अब उनका ये रोल बनता है कि लोग अपनी इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे हों और एक इज्तिमाई आवाज के जरिए मजबूर करें, अकाउंटेबल करें अपनी अपनी जगहों पे। ये छोटी छोटी जो आपकी सिविल कोर्ट्स है, पुलिस है, उसको मॉनिटर करें, वहाँ पे करप्ट लोगों की निशानदेही करे, मतलब
اس وقت پاکستان کی عوام جو میں سمجھتی ہوں جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے اس کی بڑی ایک تاریخی ذمہ داری بن رہی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے جن مفادات میں ہم اپنی نوکریوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی زندگیوں کو وہ اس میں کرنے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر اب کیونکہ ریاست تو بالکل اور ریاست کے اندر ہماری رولنگ کلاسز کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ عوام کو کوئی ریلیف دے. اب ظاہر ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں گے تو معاشرے میں لوگ تو پسے ہوئے ہیں نا. تو جو ایک مڈل کلاس ہے جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا ایک تاریخی اس وقت کردار بنتا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں مانیٹرنگ کمیٹیز بنائیں. ہم اپنے پولیس کے اداروں کو کے اوپر لوگ جو ہیں وہ والنٹریلی اس کو کریں, عدالتوں کا ریکارڈ رکھیں, اس کو پبلک میں لائیں, ان کی آڈیٹنگ کریں جی کتنے کیسز ہیں, کتنا عرصہ ان کو لگا ہے, ہیومن رائٹس کے کیسز کے فیصلے کب ہوتے ہیں. آئی تھنک اس کے علاوہ سچی بات ہے ہم تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اس طرح کے واقعات سن سن کے, اور جس قسم کی بروٹلائزیشن ہے مطلب سر آپ کا شرم سے جھکتا ہے. چھوٹا شارٹ کٹ مجھے تو کوئی نہیں نظر آتا. رانا صاحب بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا. فرزانہ باری صاحبہ جی ہمارے ساتھ موجود تھی, اور دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دس سچویشن جی, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں. اور اس میں جس طریقے سے یہ معاشرہ دن بدن جا رہا ہے اندھے کنویں کی طرف, وہاں سے چینجز کیسے لائی جا سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ سب اپنی ہوپ سپن کر کے بیٹھ جائیں حکومت کی طرف یا مشینری کی طرف, حکومت کی مشینری کی طرف, تو وہاں سے تو ایز سچ کوئی ریلیف مل نہیں رہا آپ کو. کوئی پولیس سے ریلیف نہیں مل رہا آپ کو, کوئی عدالتوں سے لوور کورٹ سے ریلیف ایز سچ نہیں مل رہا. کوشش بہت کی جاتی ہے لیکن ہمیں خود ہی چینج لانی پڑے گی اپنے آپ کے اندر. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, وہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے چیز. اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ آف دا لا ہے وہ کیا ہے. لینڈ آف دا لا کہتا ہے جناب کہ ایک حقوق نسواں قانون موجود ہے کہ چار دیواری کے اندر اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا, ایون کہ پولیس بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اور جس طریقے سے یہ قانون بنایا گیا تھا اس کی بہت سی وجوہات تھی اور کافی حد تک ٹھیک وجوہات تھی کہ جناب پولیس سے ایسے ایسے کام کروائے جاتے تھے اور ایسے ایسے سکور سیٹل کروائے جاتے تھے اور لوگوں کو ایسے ایسے غلط کیسز میں انوالو کر دیا جاتا تھا کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ, اس کو نکھی کر کے, اور اس کے بعد ان کو اخباروں میں اور ٹی وی میں اس کی تصویریں لا کے, اور جس طریقے سے ان کو بدنام کیا جاتا تھا. اس لیے یہ قانون سامنے لایا گیا, اس قانون کو بنایا گیا, اور اس کی وجوہات یہی تھی کہ پولیس جو ہے وہ اتنی پولیٹیسائز ہو چکی ہے کہ تھرو پولیس لوگ اپنے سکور سیٹل کرواتے تھے. اور سب سے زیادہ معاشرے میں جو برا سمجھا جاتا ہے فیل, وہ یہی ہے کہ جناب آپ کسی لڑکی کے ساتھ پکڑے جائیں کسی گھر کے اندر, اور وہاں پہ آپ غیر اخلاقی حرکت کر رہے بھی ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن وہ ایسا سمجھا جاتا تھا اور ایسے پورٹرے کر دیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے یہ قانون نسواں بنایا گیا. اور اس میں سے بڑی چیزیں رک گئیں, بڑی برائیاں رک گئیں, اور وہ جس طریقے سے پولیس ہینڈل کرتی تھی کیسز کو اور جس طریقے سے ہر ایک کی پگڑی اچھالی جاتی تھی وہ رک گئی. لیکن اب جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, اور لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ان کو جلد اور فوری انصاف ملے, جو کہ نہیں مل رہا ان کو. اس وجہ سے دن بدن مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور ہر جگہ لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں, اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, خود قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, کیونکہ ان کو بالکل کوئی توقع نہیں ہے نہ تو لوور کورٹ سے نہ پولیس سے کہ وہاں سے ان کو کوئی انصاف ملے گا. سارا جو لوور کورٹس کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا سسٹم جو ہے وہ بھی تقریباً کولیپس کر چکا ہے. اور اس میں وجوہات یہ ہیں کہ وٹنس پروٹیکشن لا نہیں ہے, اور جتنے بھی قوانین ہیں اس کو اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے, یا نئے قوانین 9/11 کے بعد ساری دنیا نے نئے قوانین بنائے ماں سوائے پاکستان نے, کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں قانون بنانے کی ضرورت تھی کیونکہ ہم سب سے آگے کھڑے تھے, لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور اس میں کس کو اگر ہم ذمہ دار سمجھیں تو وہ بہتر ہوگا, کیا ہم پارلیمنٹیرینز کو سمجھیں یا کسی اور کو. بات کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز سے. جی میرے ساتھ موجود ہیں ایم این اے ہیں جادم مینگوریا صاحب اور شاہد فہیم صاحب, اور جادم صاحب کا تعلق پی ایم ایل ایف سے ہے اور شاہد صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. جی السلام علیکم. جی
ایک چیز پوچھنا چاہوں گا جی، اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے سچویشن، چاہے پولیس ہو چاہے لوور کورٹس ہو، وہ اچھی نہیں ہے، اور جس وجہ سے معاشرے میں لوگ فوری انصاف چاہتے ہیں وہ ان کو مل نہیں رہا. قانون میں اگر وہ تھانے میں جاتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں، تو ان کو کچھ وہاں سے انصاف ملتا نہیں ہے. سو وہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ خود ہی انصاف کر دیں دیر اینڈ دین. اس میں حکومت والے آپ ہیں. آپ لوگوں نے 9/11 کے بعد ساری دنیا نے قوانین چینج کر دیے، نئے لاز بنا دیے، قوانین امپلیمنٹ کروانے شروع کر دیے. ہمارا ایک تو ایشو یہ بھی ہوتا ہے قوانین موجود ہوتے، امپلیمنٹ ہم نہیں کروا سکتے. سو سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. صرف ہمارے ہاں نہیں ہوا. آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، پارلیمنٹیرینز کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے. ٹنڈو آدم کا جو کیس ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے ذرا جواب دے دیجئے. دونوں آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. جی بھائی جان، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کل پرابلم ہوا ہے ٹنڈو آدم میں یا دوسرے پرابلم ہوتے رہتے ہیں، ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ لوگوں نے جو یہ کیا اور گھر میں گھس کے اور جو ان کو مارا ہے جس کو بندے کو، یہ نہیں ہونا چاہیے. لا اینڈ آرڈر سچویشن اپنی جگہ پہ صحیح ہے. لوگوں کو چاہیے کہ جو ادارے ہیں ان میں کمپلین کریں اور وہ اپنا اتنا وائلنٹ نہیں ہو، افراتفری مت پھیلائیں، تو یہ مسئلے اتنے نہیں بڑھیں گے. میری طرف سے یہ لوگوں کو پیغام ہے. اور مگر کہیں پہ بھی یہ لوگوں کو وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو میں ڈیپلی کنڈیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن میرا سوال مختلف تھا. میں سوال یہ کر رہا تھا کہ آپ لوگ اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں جا کے، آپ نے کچھ ایسے قوانین بنائے وہاں پہ کہ جہاں پہ وٹنس پروٹیکشن لا مل جائے، آپ کو امپلیمنٹ ہو جائے تاکہ لوگ وہاں پہ پکڑے جائیں، اور اگر پولیس والے یا کوئی اور ان کو پیش کر دیں عدالتوں میں تو پھر وہاں سے کوئی انصاف مل سکے ان کو اور وٹنس کو پروٹیکشن مل سکے. آپ لوگوں نے قوانین کیوں نہیں بنائے 9/11 کے بعد؟ قوانین تقریباً بنے ہوئے ہیں، ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے یا ہو رہے ہیں کیونکہ پولیس جب ان کو اریسٹ کرتی ہے، لوگوں کو جو یہ کرتے ہیں کام، تو کورٹس میں جا کے ان کو ریلیو مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ قانون میں جو ہے امپلیمنٹیشن میں تھوڑا پرابلم آ رہا ہے. اور پولیس کو ان لوگوں نے بتایا بھی نہیں، کمپلین بھی نہیں کی، اپنے اس میں جا کے وائلنٹ ہو کے یہ لوگوں نے یہ کر دیا ٹنڈو آدم میں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی قانون اپنی جگہ پہ ہے، ہر چیز ہے، ادارے اپنے جو ہیں وہ اپنے حدود میں کام کر رہے ہیں، اور پولیس ہے، ہر چیز ہے موجود ہے. مگر یہ لوگ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس قانون کے مطابق چلیں، اور اس کو میں یہ نہیں ہونا چاہیے. شاہد رحیم صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. میرا شاہد رحیم صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور میرا سوال کچھ اور تھا اور جواب مجھے نہیں مل سکا ان سے شاہد صاحب سے. میرے آن دا ادر ہینڈ جادب مونگریو صاحب ہمارے ساتھ موجود. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب، معاف کرنا یار نیٹ ورک بزی ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں جی، کوئی مسئلہ نہیں. میرا خیال تھا شاید آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو اچھا نہیں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں رانا صاحب، میں فقیر آدمی ہوں. نہیں بڑی اچھی بات ہے جی، ہم لوگ سب فقیر ہیں. نہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم، آپ کو پتا ہے کھری بات کرتے ہیں، ہم ہو رہے ہیں. بڑی اچھی کوئی بات لور نہیں ہے. ہم اپنے جو موقوف ہے اس سے کسی حالت میں ہٹتے بھی نہیں ہیں پیچھے. جو حقیقت ہے وہ بتا دیتے ہیں. آپ بہت اچھی بات. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پارلیمنٹیرینز جب اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوور کورٹس میں انصاف نہیں مل رہا، اور پولیس جو ہے وہاں سے لوگوں کو بھی انصاف نہیں مل رہا کیونکہ پولیس زیادہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے. میں صرف پولیس کو ہٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر آلسو پارٹ آف دس سوسائٹی. سو ان پہ پورا بلیم ان پہ بھی ڈالنا غلط ہوگا، پولیس والوں پہ بھی. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، قوانین آپ لوگوں نے کوئی ایسے بنائے کہ 9/11 کے بعد ساری دنیا نے قوانین چینج کر دیے، نئے قوانین بنائے اور امپلیمنٹ بھی کروایا ان کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قوانین کسی جگہ پہ موجود ضرور ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ویئر ایز کچھ قوانین ایسے تھے جو آپ لوگوں کو بنانے چاہیے تھے، آپ لوگوں نے نہیں بنائے، جس کی وجہ سے لوگ خود قانون ہاتھ میں لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور خود دیر اینڈ دین انصاف کرنے کے لیے خود تیار ہو جاتے ہیں. سو قوانین آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنائے، اور اگر کسی جگہ قوانین موجود ہے تو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروائے؟
थैंक यू वेरी मच राणा साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। पहले तो आपने कहा है कि लोअर कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता है, पुलिस अपनी जगह पे कुछ ठीक है कुछ नहीं है, कवानीन की बात की आपने, तीनों अच्छी पॉइंट लिए। अब बात रही है कि लोअर कोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं वो तो हर आदमी को शिकायत है, लेकिन आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तो अपना बड़ा स्टैंड अच्छा ले रही है और बड़े इंसाफ से फैसले कर रही है, हम तो बड़े खुश हैं। बात कही आपने दूसरी पुलिस की, मैं तो कहूँगा कि सांगड़ में पुलिस का नाम ही नहीं है। डीपीओ साहब है वो अपने आप को अनेस्ट समझता है, कुछ लोग कहते हैं कि अनेस्ट थानों से पैसा, लेकिन वो जो फंड आते हैं वो सारे हड़प कर जाता है। और सांगड़ में वो आप बिलीव करें किसी को आप भेजे वो 15 दिन में 2 दिन रहता है, जब वो उसको मंथली मिलती है तब वो भाग जाता है, लेकर चला जाता है, फिर वो अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा सीएसपी ऑफिसर हूँ, बड़ा ऑनेस्ट हूँ। ये जो लोगों ने काम किया टंडे आदम वाला, ये नहीं करना चाहिए। कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और अगर ये इंसान सब्र नहीं करता है तो उसका नतीजा ये निकलता है। और लोग अब मायूस हो गए हैं। इस जो पुलिस का जो यहाँ रोल है हमारे, खास करके मैं तो कहूँगा 2-3 डिस्ट्रिक्ट हमारे सुकून वाले, सांगड़ वाला है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, यहाँ सुकून पहले था, लेकिन पुलिस का कोई भी नहीं है। एसएचओ के पास आप जायज काम लेकर जाओ, एसएचओ पूछता है कि मैं अपने एमएनए से पूछूं या एपीए से पूछूं, हर इलाके में अपना अपना वो जिसका भी ताकत होती है उससे वो उसका राज चलता है। ठीक है। तो पुलिस अगर करप्शन न हो तो किसी का राज न चले, ऑनेस्टी है। आपको पता है कि हम पीर पगारों के मुरीद हैं। हमारे इलाके में जहाँ भी हमारी जब अभी तो हम इतना दिए, अभी हमारी तो टीचर भी हमारे कहने पे नहीं बदली होता है, आपको हकीकत बताते हैं। जी पता है मुझे, बिल्कुल पता है मुझे, क्योंकि हमारा फंक्शन लीग वाला हम तो इन्हों से निभा रहे हैं। जी ठीक है। मैं जरा उस आखिरी सवाल की तरफ आना चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। मैं पूछना ये चाहूंगा कि कवानीन आप लोग फिर भी पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं और पार्लियामेंट में इतने अरसे से मौजूद है, आप लोगों ने कोई कवानीन ऐसे बनाए कि जिस तरीके से लोअर कोर्ट्स में इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप लोगों ने कुछ चेंजेस ऐसे लाने की कोशिश की एटलीस्ट? देखो ना, ये तो देखो, मैं तो लॉ का स्टूडेंट नहीं था, मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। मुझे इतना लॉ में इतना उबूर नहीं है कि मैं आपको हरू ये झूठ बोल दूं इधर मीडिया के पे। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि कानून में तरामीम हुई हैं, कुछ है तो उसमें करनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, प्रपोजल देंगे कि नया अमेंडमेंट लाया जाए कि आदमियों को सस्ता इंसाफ मिला जाए। और काफी 20-20 साल से केस चल रहे हैं, उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करूंगा कि सही मेहरबानी करके इससे जरा नजरसानी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का जी। आदम मोंगरियो साहब जी, एमएनए पीएमएलएफ से इनका ताल्लुक, और ना तो मुझे जवाब मिला शायद तहीम साहब से कोई, और ना मुझे जवाब मिला जादन मोंगरियो साहब से, क्योंकि मेरा सवाल मुख्तलिफ था दोनों पार्लियामेंटेरियन से। और दोनों से मेरा सवाल ये था कि जनाब कवानीन 9/11 के बाद सब ने चेंज किए, सारी दुनिया ने चेंज किए, पाकिस्तान ने क्यों नहीं चेंज किए? वन। सेकेंडली, कोई कवानीन पार्लियामेंटेरियंस ने ऐसे बनाए कि लोअर कोर्ट्स में उनको सस्ता और जल्द इंसाफ मिल सके, या सारा मुद्दा डाल दिया जाए अदालतों पे या चीफ जस्टिस पे, तो वो भी गलत होगा। सो कोई कवानीन एज सच नहीं बनाए गए जो कि कोई ऐसे कवानीन हो जिनसे हम बात कर सके कि जी ये कवानीन बनाए। कोई विटनेस प्रोटेक्शन लॉ बनाया कि जनाब कोई और चीज़ बनाई जिसकी वजह से लोग या पुलिस पकड़े मुल्जिमों को और पेश करे अदालतों पे तो वो उनको सजाएं मिल सके। बट इट्स अदर वे राउंड, लोग पकड़े जाते हैं, जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पकड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनको पेश करते हैं अदालतों पे, लेकिन वहाँ पे कवानीन कुछ ऐसे हैं कि वो हंसते खेलते हुए मुल्जिम बाहर निकल जाते हैं। और लोगों ने बेहतर ये समझा हुआ है कि जनाब वो इंसाफ खुद ही कर दें, अपने हाथ में खुद ही इंसाफ को ले लें और जल्द अज जल्द फौरी इंसाफ कर लें। इसी वजह से टंडो आदम जैसे वाकयात हो रहे हैं, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हम एक अंधे कुएं की तरफ जा रहे हैं। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।